بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج انتہائی خوبصورت موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ حجر اسود سے متعلق ہے۔ دوستو، یہ وہ پتھر ہے جو اللہ رب العزت نے جنت سے اتارا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود ہاتھ پاؤں کے ساتھ حاضر ہوگا، چل کر آئے گا اور اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اللہ فلاں مسلمان بندہ، فلاں مسلمان بندہ اور فلاں مسلمان بندہ یہ ایمان کی حالت میں دنیا میں میرے سامنے سے گزرا تھا۔ یعنی کہ حجر اسود کے سامنے سے آج جو کروڑوں لوگ گزر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد تو چھوڑے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ گزر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ حجر اسود ان سب کی گواہی دے گا۔ اب ایسی کیا خصلت ہے اس پتھر کے اندر، ایسی کیا خوبی ہے اس پتھر کے اندر کہ اس کے اندر یہ ساری تصویریں بن رہی ہیں، انسان سارے کے سارے اس کے اندر سیو ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے کل قیامت کے دن گواہی دے گا؟ اور ایک فرانسیسی سائنسدان اس نے اس بات کی تحقیق کرنا چاہیے کہ آیا کہاں تک یہ بات سچ ہے۔ ہم مسلمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جو بات آتی ہے بس سر تسلیم خم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہے، ہماری عقل مانے نہ مانے یہ بات سچ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم شک نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں۔ جب اس فرانسیسی سائنسدان نے تحقیق کی تو اس نے ایک حجر اسود کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا۔ یہ ٹکڑا نکالنے کے بعد اس نے اس پر تحقیق کی، ریسرچ کی کہ آیا اس کے اندر ایسا کیا معاملہ ہے، کیا خوبی ہے، کیا خصلت ہے اس پتھر کے اندر۔ تو جب اس نے تحقیق کی تو اسے تحقیق سے پتا چلا کہ اس پتھر کی جو میموری ہے، اس کے اندر جو ڈیٹا سیو ہونے کی جگہ ہے، انویلیبل ہے۔ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ، یعنی اس پتھر کی میموری ہے کہ جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور جب ایک انسان اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس پتھر کے اندر ایسی شعاعیں ہیں کہ اس کا عکس کھینچ لیتی ہیں، اس کی تصویر ان میں سیو ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بات بالکل سچ ہوئی کہ واقعتاً حجر اسود میں یہ خصلت ہے۔ اب میرے دوستو، جو میں نے کہ ہیڈنگ آپ حضرات کے سامنے دی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ حجر اسود کو اپنے مقام سے ہٹایا گیا، کیا یہ اس مقام سے کبھی جدا ہوا ہے یا نہیں، اس کو کسی لعین نے، کسی گھٹیا انسان نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم، اس کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناف نے قبیلہ یہ جو تھا جرہم تھا کو یہاں سے نکالنے پر مجبور کر دیا، یہ جو بنو بکر تھے انہوں نے قبیلہ جرہم کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی سوچی۔ تو انہوں نے اس کو پتھر کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ یہ جو قبیلہ جرہم تھا انہوں نے اس پتھر کو وہاں سے نکالا اور کنواں جو زمزم کا کنواں تھا اس میں دفن کر دیا، اور مجبوراً پھر یہ کیا کر گئے، مجبوراً یمن کی طرف انہوں نے کوچ کی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا۔ اس عورت نے نشاندہی کی کہ حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے اس جگہ پر، یعنی اس پتھر کو چھپایا گیا ہے۔ تو وہاں سے اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ، اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ اس پتھر کو نکال لیا گیا۔ اور دوسرا وہ موقع تھا جب اس پتھر پر ایسا معاملہ آیا، ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں قبیلہ کرامتین نے سن 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد حرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا، اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد حرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اتنا گندا معاملہ کیا۔ اس کے بعد اسی مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے ہوئے جواہرات کو غصب کر لیا ان لوگوں نے۔
اور انہوں نے کیا کیا، کعبے کے غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا، اور کعبہ کے جو دروازے تھے، اس کے سنہری پرر، نالے، ان کو بھی اکھیڑ ڈالا۔ اور پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، اور 7 ذو الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ اور یہ حجر اسود ایک نہایت ہی تکلیف دہ دور تھا حجر اسود کا، کہ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا ہے۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے تھے یا اس کی طرف استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال کے بعد 10 ذو الحجہ 339 ہجری کو سمبر بن حسن، جس کا تعلق بھی کرامتین قبیلے سے تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرورت درپیش آئے، یہ معاملہ پیش آیا کہ واقعی یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں۔ اب لوگ حیران تھے کہ حجر اسود جو اصل غائب ہوا تھا، کیا یہ وہی ہے یا نہیں ہے یہ وہ؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا، اس کا معائنہ کرے گا، اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے، وہ اسے پہچان سکتا ہے کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں، بلکہ سطح پر تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصلی حجر اسود ہے، یہ اصل وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا، کیونکہ جنت کا پتھر آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق اس کا ہو سکتا ہے؟ دوستو، پھر 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کھلاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹخے کا ایک واضح نشان پڑ گیا، یعنی خراش کا ایک نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آن پہنچی، اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے، جو اس کی یہ گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، ایک ہی جھپک میں اس آدمی کا بیڑا غرق کر دیا، اسے قتل کر ڈالا، اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی، دل میں ہی لے کے وہ واصل جہنم ہوا۔ میرے دوستو، ایسا ہی واقعہ چوتھا کہ جس میں حجر اسود پر ایسا حملہ ہوا، سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا۔ فاطمید نامی شخص تھا، اس نے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تاپڑ توڑ ضربیں لگائیں، یعنی سختین ضربیں لگائیں حجر اسود پر، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئی، یعنی کچھ ٹکڑے بھی بنے۔ اور یہ بھی انتہائی خطرناک تھا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اس پر بس نہیں کر رہا تھا، کچھ الفاظ بک رہا تھا، اور اس کے بکنے والے الفاظ کیا تھے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ جب تک میں اس پتھر کو اکھیڑ نہیں لوں گا، تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب اتنے نعوذ باللہ وہ گندے ارادے رکھ رہا تھا کہ اس پتھر کو یہاں سے اکھیڑ پھینکے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی مدد آئی، اور گھڑ سواروں کا ایک دستہ آیا اور ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ پھر ایک واقعہ ہے 5واں کے 5ویں مرتبہ حجر اسود کی چوری کس وقت ہوئی؟ یہ واقعہ سن 990 ہجری میں پیش آیا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگائی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور چھٹا، علماً یہی واقعات ملتے ہیں کہ جن میں حجر اسود کی چوری ہوئی ہے۔ یہ وہ چھٹا مقام ہے، چھٹا واقعہ ہے جس وقت حجر اسود کی چوری ہوئی تھی۔ سن 1351 ہجری میں محرم کا مہینہ تھا کہ ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا
کعبہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی مدد تھی۔ اللہ رب العزت اپنی چیز کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں، اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبد العزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے نکالا تھا باہر۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادثات زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت کون حاصل کرے گا۔ تو بارکیف یہ لمبا واقعہ ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ کعبہ میں داخل ہونے والا پہلا شخص کون ہوگا۔ فیصلہ اس بات پر آیا کہ جو پہلا شخص داخل ہوگا وہی اس کو نصب کرے گا، اور اللہ رب العزت کا کرنا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سرداروں کو بھی پریشان نہیں ہونے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے پر رکھا حجر اسود کو، اور تمام سرداروں کو بتایا کہ ارد گرد سے اسے پکڑو کپڑے کو، اور پھر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اونچا کرو، نبی السلام نے خود رکھا۔ تو دوستو یہ حجر اسود کے چند واقعات تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دنیا کے تمام انسانوں کو اس مبارک جگہ اور اس مبارک پتھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔